وہ دن پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک تھا جب ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے اسمبلی جانا تھا، مگر بظاہر اس نئے ملک کی سرکار کے پاس موقع کی مناسبت سے کوئی اچھی گاڑی دستیاب نہیں تھی۔ یہ 14 اگست سن 1947 کی بات ہے۔ محمد علی جناح اور انڈیا کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کراچی میں اس وقت کے گورنر جنرل ہاؤس سے سندھ اسمبلی پہنچنا تھا، جہاں پہلے گورنر جنرل کی حلف برداری کی تقریب رکھی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ADC جنرل گل حسن خان اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ان کی ذمہ داری تھی۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ٹرانسپورٹ خریدنے کی ضرورت نہیں، اسی سے گزارا کریں جو ہمارے پاس ہے، اور ضرورت کے تحت گاڑیاں ادھار مانگیں۔ لیکن گاڑی ادھار مانگنا عملی طور پر ٹھیک ثابت نہ ہوا، کیونکہ جن کے پاس اچھی نظر آنے والی گاڑیاں تھیں انہوں نے خود ان گاڑیوں پر تقاریب میں شریک ہونا تھا۔ پھر ایک مزید مشکل اس وقت کھڑی ہوئی جب وائس رائے اور گورنر جنرل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سندھ اسمبلی کسی کھلی چھت والی گاڑی پر آنا چاہیں گے۔ ایسی گاڑی کا بندوبست کرنا آسان نہیں تھا، مگر بڑی تگ و دو کے بعد ایسی ایک گاڑی ڈھونڈ لی گئی۔ دراصل پیلے رنگ کی رولز رائس نواب آف بہاولپور کی ملکیت تھی۔ سن 1924 ماڈل کی اس کار کو کئی برس سے استعمال میں نہیں لایا گیا تھا اور اسے مرمت کی بھی ضرورت تھی۔ سندھ اسمبلی کی عمارت میں تقریب کے بعد وائس رائے اور گورنر جنرل واپس گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ تقریب کے بعد کا احوال بتاتے ہوئے گل حسن کہتے ہیں کہ پیلی رولز رائس بمشکل گھر کے پورچ تک پہنچ پائی۔ دونوں معزز شخصیات کو اس پر سے اتارا گیا اور پھر اس کار نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ اچانک اس کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی، جسے عملے نے بجھایا۔ گاڑی کو دھکا لگا کر آگے لے جایا گیا تاکہ مس جناح اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی کار کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ گل حسن مزید بتاتے ہیں کہ میں نے فوراً حکم دیا کہ رولز رائس اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائے، اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیوں نہ اس کھلی چھت والی کار پر کراچی کی سیر کی جائے۔ یاد رہے کہ لگژری گاڑیوں کی برطانوی کمپنی رولز رائس پاکستان سمیت کئی ملکوں کی تاریخ کے اہم واقعات سے جڑی رہی ہے اور اسے انڈیا کے مہاراجاؤں کی پسندیدہ کاروں میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے۔ رولز رائس کی بنیاد 4 مئی سن 1904 میں رکھی گئی تھی، جب گاڑیوں کے شوقین کاروباری شخصیت چارلز روز کی ملاقات ایک انجینئر ہینری روز سے ہوئی تھی۔ دونوں مل کر مستقبل کی غیر معمولی گاڑیاں بنانا چاہتے تھے۔ رولز اس کاروبار کو سمجھتے تھے کیونکہ انہیں درآمد شدہ غیر ملکی گاڑیاں بیچنے کا تجربہ تھا، اور دوسری طرف روز بطور انجینئر اپنے فن میں ماہر تھے، جو اس دور میں بھی ورک فرام ہوم کرتے ہوئے اپنے گھر میں موجود اسٹوڈیو سے اکثر کام کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی گاڑیوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران رولز رائس نے برطانیہ کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے جنگی جہازوں کے انجن بنانا شروع کیے۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے دوران اس کے انجن کی طلب میں اضافے کے ساتھ اس چھوٹی سی کمپنی کا کاروبار مزید بڑھ گیا۔ سن 1953 میں رولز رائس نے سویلین مسافر طیاروں کے جیٹ انجن بنانا بھی شروع کر دیا۔ 80 کی دہائی میں زمین، فضا اور پانی میں آمد و رفت کے لیے معاونت فراہم کرنے والی واحد برطانوی کمپنی بن گئی۔ 90 کی دہائی کے اواخر میں جرمن کار کمپنی BMW نے رولز رائس کو 340 ملین پاؤنڈز میں خرید لیا تھا، اور سن 2003 سے BMW نے تمام رولز رائس گاڑیاں بنانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ پاکستان میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب کے بانی محسن اکرام نے بتایا کہ یہاں ابتدا میں رولز رائس گاڑیاں نواب خاندانوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ گاڑی اس وقت ایک اسٹیٹس سمبل سمجھی جاتی تھی اور لوگ اسے اپنی پسند سے تیار کروا سکتے تھے۔ محسن اکرام بتاتے ہیں کہ نواب خیرپور کے پاس 2 قدیم رولز رائس تھی، جن میں سے ایک اب پاکستان سے باہر جا چکی ہے اور دوسری کو ریسٹور کیا جا چکا ہے۔ نواب بہاولپور کے پاس کافی رولز رائس گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ سن 1947 میں جناح کی سواری بننے والی ایک رولز رائس اب کاروباری شخصیت کریم چھابرا کے پاس ہے۔ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے نواب بہاولپور سے گاڑی ادھار لی تھی۔ ملکہ برطانیہ کی جانب سے بھی ایک رولز رائس پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفے میں دی گئی تھی، جو ان کے وصال تک ان کے استعمال میں رہی۔ محسن اکرام نے بتایا کہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ملنے والی رولز رائس میں ان کی گزارش پر اینیمل گلو کی جگہ آرٹیفیشل گلو استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے اس گاڑی کو ریسٹور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیلامی کے کئی برسوں بعد اب یہ بزنس مین عارف ہاشوانی کے پاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت قیمتی برانڈ ہے اور اس کی کچھ گنتی کی کاریں ہی پاکستان میں موجود ہوا کرتی تھی۔ محسن کہتے ہیں کہ وہ کچھ سال قبل تک مختلف علاقوں میں ونٹیج گاڑیوں کی کھوج پر نکلا کرتے تھے۔ ہم مقامی لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہاں کوئی پرانی گاڑی کھڑی ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہم یہ کاریں جا کر دیکھا کرتے تھے، اکثر کوئی فوکس یا موریس ہوتی تھی۔ اس طرح گارڈن کے علاقے میں ہم پرانی گاڑیاں ڈھونڈ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ عمارت کی چھت پر ایک گاڑی سامان کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ جب سامان اتارا گیا تو پتہ چلا کہ سن 1920 کی رولز رائس وہاں کھڑی تھی۔ محسن نے بتایا کہ یہ گاڑی انڈین اداکار شیخ مختار کی تھی، جو 70 کی دہائی میں پاکستان آ گئے تھے اور انہیں گاڑیوں کا بہت شوق تھا۔ اب یہ گاڑی کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک چھت پر کھڑی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے گاڑی کا خیال نہیں رکھا اور امریکہ منتقل ہو گئے، تاہم کسی کو نہیں معلوم کہ یہ گاڑی عمارت کی چھت پر کیسے پہنچی۔ لیکن رولز رائس جیسی مہنگی کار کا تحفہ کسی حکمران کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم بھٹو اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں لکھتے ہیں کہ انہیں سعودی عرب کی جانب سے رولز رائس گاڑی تحفے میں دی گئی تھی۔ اکتوبر سن 1976 میں سعودی عرب کے شاہ خالد پاکستان کے دورے پر آئے۔ انہوں نے مجھے ایک رولز رائس کار دی
اور یہ اصرار کیا کہ یہ ایک ذاتی تحفہ ہے جو صرف میری ذات کے لیے ہے، مگر بھٹو کہتے ہیں کہ انہوں نے فی الفور اس کار کو سرکاری املاک میں رجسٹر کرا دیا۔ میں بھی یہ رولز رائس اپنے لیے رکھ سکتا تھا، میں کوئی ولی نہیں، لیکن میں اتنا گناہ گار بھی نہیں جتنا جنرل ضیاء کا فوجی ٹولہ مجھے بنا کر پیش کر رہا ہے۔ در حقیقت بھٹو اس مثال سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہوا اپنی ساکھ قائم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس رولز رائس سلور شیڈو کی نمائش کے دوران بتایا گیا تھا کہ یہ کار بھٹو کے علاوہ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو، شہزادی ڈیانا اور محمد علی باکسر کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے سربراہان کے پاکستان کے دوروں کے دوران زیر استعمال رہی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔